آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے، یعنی جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہوتے ہیں انہیں بیسیکلی کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیسیکلی اس میں جو سب سے اہم اور پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر پری ڈائبیٹک ہیں یا آپ کو ڈائبٹیز ہے، وہ چاہے ٹائپ 1 ہو یا ٹائپ 2، اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کو آپ کیور کر سکتے ہو۔ کیور ان اے سینس کہ آپ نے اسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ اس کا کمپلیٹ کیور موجود تو ہے لیکن وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے اور وہ ڈائٹ کی مدد سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنی ڈائبٹیز یعنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو اپنی ڈائٹ کو مینیج کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے لائف سٹائل کو مینیج کرنا پڑے گا، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک لائف سٹائل ڈیزیز ہے اور اس سے اگر اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے یا اس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سمپل غذا کھائیں، یعنی آپ ہول گرین فوڈ یوز کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آرگینک چیزیں یوز کرنی ہیں، یعنی آپ نے کوئی پیکجڈ فوڈ یوز نہیں کرنا، آپ نے ٹرانس فیٹ یوز نہیں کرنا، آپ نے بیسیکلی پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا وزن کنٹرول کرنا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں کیسے ہوں گی اور کس طرح ان کو عمل میں لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے بیسیکلی کچھ سٹیپس ہیں جن کو اگر فالو کر لیا جائے تو آپ ایزیلی اپنی ڈائٹ کے ذریعے اپنی ڈائبٹیز کو ایزیلی مینیج بھی کر سکتے ہیں اور ان دا اینڈ کیور بھی کر سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل ایک شخص کو ڈائبٹیز ہے یا وہ پری ڈائبیٹک ہے تو سب سے پہلے تو اسے اپنا لائف سٹائل دیکھنا پڑے گا، اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنا ڈیلی روٹین کیسے فالو کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 10 گھنٹے سوتا ہے یا ہم نارمل اسے کر لیتے ہیں 8 گھنٹے سوتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیند کے حوالے سے تو اس کا پرابلم کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص روزانہ بڑی مشکل سے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے سو رہا ہے اور اس کے جاگنے اور سونے کا بھی کوئی ایک خاص وقت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بیسیکلی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جو ٹائم آف سلیپ ہے اور ٹائم آف ویکننگ ہے، یعنی آپ کے جاگنے کا وقت، وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بیسیکلی آپ کی ڈائٹ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو روٹین ہے کچھ ایسا بنائیں کہ آپ روزانہ صبح 5 بجے اٹھیں، شام کو 9 بجے سے پہلے کوشش کریں سو جائیں، اور اسی طرح آپ جب بھی رات کا کھانا کھائیں تو اس سے 2 گھنٹے بعد آپ سوئیں، فوراً نہ سوئیں، کیونکہ اس طرح بیسیکلی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کا سٹمک اس کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کی باڈی کو پرابلم نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اس چیز کو فالو کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اگر 70 kg کے ہیں تو روزانہ 7 گلاس پانی پئیں، یعنی آپ نے پر 10 kg آف یور باڈی ویٹ 1 گلاس پانی پینا ہے۔ تو اس طرح بھی بیسیکلی آپ کی صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ڈائبٹیز کی وجہ سے میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ اسے کنٹینیو کریں، آپ اسے فوراً نہ چھوڑیں، لیکن آپ اپنے لائف سٹائل میں اپنی ڈائٹ میں کچھ تبدیلیاں لائیں، اس کی وجہ سے بیسیکلی آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ وہ تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم جنرل لینگویج میں کہیں تو آپ کو بیسیکلی لو کارب ڈائٹ یوز کرنا پڑے گی، یعنی آپ کوشش کریں کہ آپ 3 چیزوں سے کافی حد تک پرہیز کریں۔ ان میں پہلے نمبر پر ہے گندم، یعنی گندم کی روٹی یا گندم کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز۔ لوگ کہتے ہیں یہ دلیا کھا لیں وہ صحت کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، وہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی چیز کی بھی زیادتی وہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ آپ دلیا کھائیں لیکن آپ دن میں 5 6 دفعہ اگر دلیا کھائیں گے تو وہاں پرابلم اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ گندم پوری طرح نہیں چھوڑ سکتے لیکن اسے کم تو کر سکتے ہیں تو اسے کم کر دیں۔ اگر آپ روزانہ 4 روٹیاں کھاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پہلے اسے 3 پر لائیں، پھر اسے 2 پر لائیں، اور کم کرتے کرتے آپ نے اسے 1 پر لانا ہے، لیکن یہ گریجول پروسیس ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ روزانہ باقاعدہ سے
کوئی ڈیپ فرائی چیز کھاتے ہیں یا پر ویک یا پر منتھ ایسی چیزیں یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے 3 سے 4 ماہ کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. یعنی آپ نے کوئی ٹرانس فیٹ، کوئی ڈیپ فرائیڈ چیز نہیں کھانی، جس میں سموسا، پکوڑا، اسی طرح آلو کے چپس جنہیں فرینچ فرائز بھی ہم کہتے ہیں، ان کا مکمل پرہیز کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ چاول، چینی اور جو گندم ہے اس کا استعمال کم سے کم کر دیں، کیونکہ گندم کی تو ہم نے ابھی بات کی ہے، وہ آپ نے بالکل تو آپ چھوڑ نہیں سکتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے فوراً، آپ اسے کم کرتے جائیں. اسی طرح جو چاول ہیں وہ کوشش کریں کہ آپ کھائیں ہی نہ، اگر آپ نے کھانی ہے تو ونس ان اے منتھ، لیکن یہ بھی تب ہوگا جب آپ 3 سے 4 ماہ مکمل اسے چھوڑیں گے پہلے، تو بعد میں اگر آپ نے کبھی کبھار انہیں کھانا ہو، انہیں ٹیسٹ کرنا ہو تو کر لیں، لیکن وہ بھی انتہائی کم مقدار میں. اس کے علاوہ جو چینی ہے یعنی ایڈڈ شوگر، وہ آپ نے مکمل چھوڑنی ہے. وہ آپ مکمل چھوڑیں گے تو پھر ہی بیسیکلی آپ ایک صحت مند زندگی گزار پائیں گے، کیونکہ ایز سچ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں. میں اس حوالے سے آپ کو ایک چیز بھی بتاتا ہوں کہ ایک ایوریج امریکن پر ایئر 75 kg ایڈڈ شوگر یوز کرتا ہے، حالانکہ جو ان کی آفیشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ 2.5 kg پر ایئر ہے. یعنی وہ تقریباً 72.5 kg زیادہ شوگر یوز کر رہا ہے پر ایئر، جو ایڈڈ شوگر ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے لیے ایک خاص کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ روزانہ واک کریں، روزانہ کوئی ایکسرسائز کریں. آپ نے روزانہ شروع کرنا ہے آدھے گھنٹے سے واک کو، اور اسے لے کے جانا ہے 1 گھنٹے تک، اور یہ آپ نے تقریباً کوشش کریں کہ ود ان 6 منتھ اس روٹین کو پکا کر لیں. اس روٹین کو ایسے فالو کریں کہ جیسے آپ نے روزانہ نماز پڑھنی ہے، اپنی دعا کرنی ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے، تو اس چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں 2 کھانے کھائیں، یعنی آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں، ایک صبح کھانا کھائیں، ایک شام میں کھانا کھائیں. اس کے دوران آپ واٹر انٹیک زیادہ رکھیں، یعنی پانی پئیں، لیکوڈ انٹیک لیں، کوئی نیچرل جیسے لیمنیڈ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں کرنی. 1 گلاس لیں، اس میں 1 گلاس نیم گرم پانی لیں، اس میں تھوڑا سا پنک ہمالین سالٹ ڈالیں، چٹکی نما، اور 1 لیمن لیں اس کا جوس، وہ اس میں شامل کریں. اور اگر آپ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، چٹکی برابر. تو اسے آپ یوز کریں، وہ آپ کے لیے صحت کے لیے اچھا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دوپہر میں کروسیفیرس یعنی سبز پتوں والی سبزیاں، ان کا سلاد بنا کے آپ نے یوز کرنا ہے، وہ کھائیں، 1 باؤل روزانہ کھائیں. آپ کوشش کریں کہ پروٹین کھائیں، یعنی آپ گوشت کھائیں، فش کھائیں. فش ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ زیادتی کسی چیز کی نہیں کرنی. ہماری جو کوانٹٹی ہے، جو ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے فار آور باڈی پروٹین کی، وہ بہت کم ہے، اسے فالو کریں. یعنی اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ فش کھا رہے ہیں، تو وہ دن میں 1 ٹائم کر لیں. اسی طرح ایک وقت میں آپ سبزیاں کھائیں، لیکن اس میں جو آپ نے آئل یوز کرنا ہے کوکنگ کے لیے، وہ آپ نے ویجیٹیبل آئل یوز نہیں کرنا، وہ آپ نے بیسیکلی یوز کرنا ہے کوکونٹ آئل یا مسٹرڈ آئل، یا پھر اگر آپ کرنا چاہیں تو مکھن یوز کر سکتے ہیں، دیسی گھی یوز کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو استعمال کریں. کوکونٹ آئل بیسیکلی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، آپ اسے یوز کر لیں. اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے تو اس سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے 2 گلاس پانی پئیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بیسیکلی ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کھانا کم کھائیں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کو جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہے گی، کیونکہ لوگ کھانا تو کھا لیتے ہیں لیکن پانی بہت کم پیتے ہیں یا بالکل ہی نہیں پیتے. تو اس چیز کو بھی بیسیکلی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب اس سلسلے کی جو آخری بات ہے، جو آخری ہدایت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا سوشلائز کریں. یعنی آج کل کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں ڈائبٹیز ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے، لیکن یہ چیز نئے نوجوانوں میں، نئی نسل میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ ہماری لائف بڑی ان سوشل ہو گئی ہے. یعنی ہمارا کوئی لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے
کہ ہم اب دوسروں سے ملتے کم ہیں، ہماری زندگی میں سٹریس زیادہ ہے، وہ چاہے جاب کی وجہ سے ہو یا فیملی کی وجہ سے ہو یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہو، ہم الجھنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو نکالنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سوشلائز کریں، لوگوں سے ملیں، ریلیکس کریں، ہر وقت کام میں نہ لگے رہیں، تھوڑا وقت اپنے آپ کو بھی دیں، اپنی ذات کو دیں۔ آپ دنیا کی دوڑ میں شامل ہو کر کتنا دوڑ لیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ محنت کریں، خوب محنت کریں، لیکن اپنے لیے بھی 24 گھنٹے میں سے 1-2 گھنٹے نکالیں، کوئی سپورٹس کھیلیں، جیسے کہ آپ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوشش کریں کہ سوئمنگ کریں، آپ کوشش کریں اسکواٹس کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ ویٹ ٹریننگ کریں، اسٹرینتھ ٹریننگ کریں۔ اسی طرح آپ کوشش کریں کہ آپ واک کریں، آپ رننگ کریں، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ دوسروں کی ساتھ وقت گزاریں، ان کے مسائل، ان کی مصیبتیں کم کرنے میں ان کی مدد کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنا بھی بھلا چاہیں، دوسروں کا بھی بھلا چاہیں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ تب ہی ممکن ہوگا جب بیسیکلی ہم سب مل کر کوشش کریں گے ایک اچھی لائف گزارنے کی۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ ہم اپنی نیند پوری کریں، ہم کھانا وقت پر کھائیں، 2 ٹائم کھانا کھائیں، اور کوشش کریں کہ ایکٹیو لائف گزاریں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ہر طرح سے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو ان کا جوان مرضی سے مقابلہ کریں، گھبرائیں نہیں۔ برا وقت ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، تو آپ ہمت کریں، حوصلہ کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے پریشانی کو پریشان کرنا ہے، خود کو پریشان نہیں کرنا۔ تو اس طرح بیسیکلی آپ کافی زیادہ چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ کنٹرول ان اے سینس کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں بڑھ جائیں گی۔ تو ان آسانیوں کو ملٹیپلائی کریں دوسروں کے لیے، اپنے لیے، اور اس طرح بیسیکلی زندگی سب کے لیے بہتر ہوگی اور ایک صحت مند زندگی گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ میرے ساتھ میڈیکل اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔